ہماری روزمرہ کی زندگی میں جہاں ہم کوے کو ناپسند کرتے ہیں وہاں کوے کی زندگی سے ہمیں بہت سی اہم باتیں اور سبق بھی ملتے ہیں۔ نمبر 1، ذہانت اور عقل مندی۔ کوا اپنی ذہانت کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے، جیسے پانی کے گھڑے میں کنکر ڈال کر پانی کی سطح کو بلند کرنا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ذہانت اور عقل مندی سے مشکلات کا حل ممکن ہے۔ نمبر 2، مواقع کا استعمال۔ کوے کبھی بھی موقع کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر انہیں کہیں بھی کھانے پینے کا موقع ملتا ہے تو وہ فوراً اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں بھی کوے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد موجود موقع کو پہچاننا اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 3، کام کی اہمیت۔ کوا اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت محنتی ہوتا ہے۔ وہ اپنا گھونسلہ خود بناتا ہے، کھانا تلاش کرتا ہے اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 4، تعاون اور مدد۔ کوے اکثر ایک ساتھ گروپ میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ ایک دوسرے کو خبردار کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے تعاون اور دوسروں کی مدد بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، سیکھنے کی صلاحیت۔ کوے نئے حالات اور ماحول سے خود کو جلد ہی مطابقت کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے اور خود کو بدلتے حالات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ نمبر 6، قناعت پسندی۔ کوے کو جو بھی کھانے کو ملتا ہے وہ اسی پر قناعت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں قناعت پسندی اور شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 7، ماحول کی صفائی۔ کوے فطرت میں قدرتی صفائی کرنے والے کہلاتے ہیں کیونکہ وہ مردہ جانوروں اور باسی کھانے کو کھا کر ماحول کی صفائی میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمیں ماحول کے تحفظ اور صفائی کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ جہاں کوے کی یہ سب خوبیاں ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوچنے اور سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، وہاں ایک کوا اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے۔ ایک کوا تھا جو روزانہ اپنے دوستوں کو دیکھتا کہ وہ کتنے خوش نظر آتے ہیں جب وہ کسی درخت پر بیٹھ کر اپنی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، مگر وہ خود کو ہمیشہ دوسروں سے کمزور اور کمتر محسوس کرتا تھا۔ وہ سوچتا کہ اگر وہ کسی دوسرے پرندے جیسا ہوتا تو وہ بھی خوش ہوتا۔ ایک دن وہ اداس ہو کر درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا کوا وہاں آیا۔ بوڑھے کوے نے اس سے پوچھا، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ نوجوان کوے نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی اور پرندے جیسا ہوتا۔ دیکھو، ہدہد کے پاس خوبصورت رنگ ہیں، مور کا رقص دیکھنے کے قابل ہے اور عقاب کے پاس طاقتور پنکھ ہیں، میں ان سب سے کمتر ہوں۔ بوڑھا کوا مسکرایا اور بولا، میرے بچے، ہر پرندے کی اپنی ہی خوبی ہے۔ تمہارے پاس بھی بہت سی خوبیاں ہیں لیکن تم انہیں پہچان نہیں پا رہے۔ اگر تم ہدہد کے رنگوں کو دیکھ کر اس کی طرح بننے کی کوشش کرو گے یا مور کے رقص کو دیکھ کر اس کی نقل کرو گے تو تم اپنے آپ کو کھو دو گے۔ بوڑھے کوے نے مزید کہا، تمہیں اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کو پہچاننا ہوگا۔ ہر ایک کا اپنا راستہ ہے اور ہر ایک اپنی خوبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرے پرندوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی خوبیوں کو نکھارنے کی کوشش کرو اور اپنے راستے پر چلو۔ یہ سن کر نوجوان کوے کو احساس ہوا کہ وہ بھی خاص ہے، اس کے اندر بھی بے شمار خوبیاں ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا اور دوسروں سے مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی خصوصیات پر بھی فخر کرے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی خوبیوں کو پہچاننا چاہیے، دوسروں سے مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ ہر ایک کی اپنی خاصیت ہوتی ہے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔